واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، اخیار شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے داتا، ہم گنہگار امتیوں کے شفاعت کرنے والے آقا، حسنین کے نانا، فاطمۃ الزہرا کے بابا، حسن و حسین کے نانا، ابو بکر صدیق کے آقا، عثمان کے آقا، ابو بکر صدیق کے آقا، عمر فاروق کے آقا، مولا علی کے آقا۔ آئیے ہم اس نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں جسے صدیق نے دیکھا تو اپنی صداقت کہا۔ آئیے ہم اس نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں جسے عثمان نے دیکھا تو اپنی سخاوت کہا۔ آئیے ہم اس نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں جسے مولا علی نے دیکھا تو اپنی شجاعت کہا۔ آئیے ہم اس نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں جسے عمر نے دیکھا اپنی عدالت کہا۔ اور قسم ہے قرآن پاک کی، جب قرآن پاک نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، جب اسی قرآن نے میرے آقا کے زلف عنبری کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، جب اسی قرآن نے میرے آقا کے سینے کو دیکھا تو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ قسم ہے قرآن پاک کی، جب ان آیات کو میرے رضا، تمہارے رضا، سنیوں کے رضا، بریلی کے امام احمد رضا خان نے دیکھا تو کیا کہا؟ مہر دل ہے یا مہر زباں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آئیے ہم اس نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ جب تک صدیق نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا نہیں تھا تو ابو بکر صدیق کے پاس صدیق نہیں تھا۔ جب تک عمر میرے آقا کے چہرے کو دیکھا نہیں تھا، میرے آقا سے وابستہ نہیں ہوا تھا، عمر تھا۔ لیکن وہی عمر جب میرے آقا کے چہرے کو دیکھا نا، خالی عمر نہیں بلکہ فاروق اعظم بن گیا، فاروق اعظم بن گیا۔ قسم ہے قرآن پاک کی، جب میرے نبی کے چہرے کو عثمان نے دیکھا تو عثمان پہلے عثمان تھا، جیسے ہی میرے آقا کے چہرے کو دیکھا نا، عثمان نہ رہا بلکہ وہی عثمان غنی بن گیا، عثمان غنی بن گیا۔ اور قسم ہے قرآن پاک کی، جب تک وہ کالا بلال میرے آقا کو دیکھا نہ تھا نا، لوگ اسے رسوائی کے نظر سے دیکھتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ کالا غلام ہے، آج ہم اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرا دے، شادی کرا دے، کل ہو سکتا ہے اس کا رشتہ منقطع ہو جائے، ان کا رشتہ ختم ہو جائے، طلاق کی نوبت آ جائے۔ اللہ اکبر، ایسا بلال تھا کہ اگر کسی کے چپل پر، کسی کے گھر پر اس بلال کا سایہ پڑ جاتا نا، لوگ کہتے چپل کو پھینک دو، منحوس کا سایہ پڑ گیا۔ اللہ اکبر، بلال کا کیا حال تھا؟ بلال کا حال یہ تھا، بیمار ہونا، تکلیف میں ہونا، پریشانی میں ہونا، پھر بھی بلال کو چکی چلانی پڑتی تھی، آٹا پیسنا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ بلال، لاچار بلال، جب بلال نے میرے آقا کو دیکھا، جب بلال میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہوا، وہ بلال نہیں رہا بلکہ سنیوں کا امام بن گیا، سنیوں کا امام بن گیا۔ تو دوستو آئیے جھوم کر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا طیبنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس جگہ پر مجھے نہیں بلکہ سید یاسین بابو کو بیٹھنا تھا، لیکن وقت کے مد نظر باپو کی طبیعت قلیل ہے، اس حساب سے باپو آئے نہیں۔ اور حقیقت جانے تو ہم باپو کو سننے کے لیے آئے گا، سبحان اللہ، پر ہمیں کیا معلوم تھا کہ سننے جائیں گے سنانے مل جائے گا۔
یہ ہمیں بھی پتا نہیں تھا، کیونکہ ہمارے مصطفیٰ بھائی اور جو لوگ دعوت دینے آئے تھے تو اس ٹائم میں ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ اگر موقع ملا تو کچھ بات کریں گے، باقی نہیں تو سن کے آ جائیں گے۔ پر ہمارے نصیب میں لکھا تھا سنانا اور آپ کے نصیب میں تھا سننا۔ کہے سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو کہیں مچل کے سبحان اللہ، تھوڑا اور مچل کے سبحان اللہ۔ اور آپ تو ہمیں جانتے ہی ہیں کہ میں تو نیا نہیں ہوں، سمجھے؟ جو نیا انسان آتا ہے اسے بھلے سوچنے میں ٹائم لگتا ہے کہ اور شادی کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں جمیل بھائی کو، ان کے والد صاحب کو، ان کے رشتہ دار کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے میرے نبی کی محفل کو سجایا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ایسی محفل ہے میرے دوستو، لوگ نہ جانے کیسی کیسی محفل سجاتے ہیں، اور جب اس محفل کا معائنہ کرے نا بے شمار بھیڑ ہوتی ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب جب آپ محفل سجاتے ہیں، نبی کی محفل سجتی ہے تو اس میں چند لوگ ہوتے ہیں، اور جب دنیاوی محفل سجتی ہے جہاں پہ ڈانس گانے ہوتے ہیں وہاں پہ ہجوم ہوتا ہے بھیڑ کا۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر ایسا کیوں؟ میں نے ان سے کہا میرے دوست اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کیونکہ میرے نبی کی محفل میں ہر ایرا گیرا آتا نہیں ہے، سمجھے؟ جہاں نبی کی محفل ہو وہاں پہ ہر کوئی کو آنے کی مجال ہی نہیں ہے، اور جہاں پر شیطان کی محفل ہو وہاں پہ ہر کوئی جاتا ہے، پاک بھی جاتا ہے، ناپاک بھی جاتا ہے، پاک جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی کی محفل ایسی ہے جہاں پر پاک آتے ہیں، اگر ناپاک جن کے اندر کوئی قدورت لے کر کے آتا ہے، گندگی کو لے کر کے آتا ہے تو میرے نبی کی بات کو سنتا ہے اس کے دل کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کی محفل ہے نا، اور دیکھیں نبی کی محفل سجانا کوئی چھوٹا کام نہیں، سمجھے؟ یہ محفل ہم یہاں سجا رہے ہیں نا، ہمارا تذکرہ معلوم کہاں رہا ہوگا؟ عرش بری پہ ہو رہا ہوگا۔ کہے سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے، ذکر نبی ہوتا ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کے مقدس فرشتے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر کے اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہے سبحان اللہ۔ محفل میں بیٹھے پھر میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف بیٹھتے ہی نہیں بلکہ وہ فرشتے اپنے پروں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور فتح والی والو تم خوش نصیب ہو، تم بیٹھے بھلے فرش زمین پر ہو لیکن تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی چوکیدار نہیں بلکہ فرشتہ حاصل ہوا ہے۔ تمہارے سروں پر کسی اور کا ہاتھ نہیں، کسی اور کا سایہ نہیں، بلکہ فرشتوں کا پر رکھا ہوا ہے، فرشتوں کا پر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ اکبر، میرے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محفل ختم ہو جاتی ہے، وہ محفل جب ختم ہونے کے بعد فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے اس سے، فرشتوں بتاؤ آج تم کیا کام کر کے آئے ہو؟ آج تم کون سا کام کر کے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا میں فلاں جگہ پہ گیا تو وہاں پر تیرے نبی کی بات ہو رہی تھی، تیرے نبی کی بات ہو رہی تھی، تیری ثنا ہو رہی تھی مولا، وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میرا رب کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس محفل کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے تمام کی مغفرت کا میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہم بیٹھے ہیں فرش زمین پر لیکن ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے عرش بری پر، ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے عرش بری پر۔ برادران اسلام، میں نے ایک آیت پڑھی جو 30ویں پارے کی آیت ہے، سورہ دوحا کی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کا معنی ہے نبی کے چہرے کی قسم اور نبی کے زلف کی قسم۔ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟
نبی